اللہ تعالی نے سورۃ البقرہ کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے باقی امتوں پر روزہ فرض تھا۔ باقی امتوں پر، اکثر و بیشتر امتوں پر 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ رمضان مبارک کے روزے امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ اللہ تعالی نے روزوں کی فرضیت کا اظہار کر کے ساتھ ہی فرما دیا ہماری تسلی کے لیے، کہیں ہم یہ نہ سوچیں کہ جی اس امت کو اللہ نے مشقت میں ڈال دیا۔ اللہ تعالی نے وضاحت فرما دی کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر روزہ فرض تھا اسی طرح تمہارے اوپر بھی روزہ فرض ہے۔ ابتدائے اسلام میں روزہ 24 گھنٹے کا تھا۔ صحابہ کرام کی برکت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی وجہ سے اللہ نے یہ نرمی عطا فرما دی کہ اس امت پر سحری سے لے کر غروب آفتاب افطاری تک روزے کا حکم مل گیا۔ سب سے پہلے چاند دیکھنے کا عمل، رمضان مبارک کا مہینہ آئے گا، ہم سارے اپنے اپنے موبائل کھول لیں گے۔ اگر کسی کے پاس موبائل نہیں ہوگا وہ جا کر ٹی وی پر چینل لگا کر انتظار کرے گا کب خبر آئے چاند نظر آ گیا۔ لیکن میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صوموا لرؤیتہ، چاند دیکھو تو روزے رکھو، وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھو تو پھر روزے رکھنا چھوڑ دو۔ ہم رمضان مبارک کا اتنا بھی اہتمام نہیں کر سکتے کہ چاند آسمان پر دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چاند آسمان پر دیکھنا ہے، ٹی وی پر یا موبائل پر چاند دیکھنا آپ کی سنت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر چاند دیکھا کرتے تھے۔ چاند کو دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ یہ سنت، اس پر عمل کرنے کا ہمیں اجر حاصل ہو جائے اور 100 شہیدوں کا ثواب حاصل کر لیں۔ 100 شہیدوں کا ثواب ہر سنت پر عمل کرنے کا نہیں ہے، 100 شہیدوں کا ثواب اس سنت پر عمل کرنے کا ہے جس سنت کو امت چھوڑ چکی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ میری سنت کو چھوڑ چکے ہوں، اس سنت کو جو شخص زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ یعنی اگر آج ہم آسمان پر چاند دیکھنے کا اہتمام کریں تو ہمیں 100 شہیدوں کا اجر ملے گا۔ ہم رمضان مبارک کا اتنا بھی اہتمام نہیں کرتے کہ چاند آسمان پر دیکھ لیں، اور میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک سے 2 ماہ پہلے اللہ تعالی سے دعا فرماتے، رمضان مبارک کا انتظار کرتے۔ جب رجب کا چاند نظر آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان مبارک تک پہنچا،
یعنی رمضان المبارک کی برکتیں ہمیں بھی نصیب فرما۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں رمضان المبارک کا اتنا اہتمام ہوتا تھا، جب رمضان المبارک گزر جاتا 6 ماہ تک ان اعمال کی قبولیت اللہ سے مانگتے رہتے کہ یا اللہ ہمارے رمضان المبارک کو قبول فرما۔ رمضان المبارک میں اتنی عبادات، اتنے وظائف، اتنی دعائیں کرتے کہ اس کی قبولیت کے لیے 6 ماہ تک دعائیں مانگنی پڑتی تھی، اتنے زیادہ اعمال۔ اور باقی جو 6 ماہ ہوتے تھے ان 6 ماہ میں ہم رمضان المبارک تک پہنچنے کی اللہ سے دعا مانگتے رہتے، یعنی پورا سال رمضان المبارک کا اہتمام ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آسمان پر چاند دیکھنا۔ آپ جب آسمان پر چاند دیکھتے، چاند دیکھنے کی دعا پڑھتے، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ بالاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ اے اللہ اس چاند کو ہمارے لیے امن والا، سلامتی والا چاند بنا، اور اے چاند یہ بات تو بھی سن لے، یہ تیری وجہ سے میں نہیں کہہ رہا، قربان جاؤں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایک لمحہ امت کو شرک سے بچایا۔ اگر ربی و ربک اللہ کے الفاظ آپ اس دعا میں نہ فرماتے، جیسا آج کچھ لوگ سورج کی پوجا کر رہے ہیں، کچھ لوگ آگ کی پوجا کر رہے ہیں، اسی طرح خطرہ تھا کہ کوئی لوگ چاند کی پوجا نہ شروع کر دیں کہ آپ چاند کو دیکھ کر امن مانگتے ہیں، چاند کو دیکھ کر سلامتی مانگتے ہیں، شاید اسی سے سب کچھ ہوگا۔ لوگ کئی بدفعلیے نہ نکالنا شروع کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور دعا مانگنے کے ساتھ ہی فرما دیا ربی و ربک اللہ، اور چاند میرا رب بھی اللہ ہے، تیرا رب بھی اللہ ہے، تیرا کوئی کمال نہیں ہے جس لیے میں دعا مانگ رہا ہوں، دعا اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تجھے میرے اللہ نے نکالا ہے۔ چاند دیکھنے کی عادت ہونی چاہیے، قمری مہینے کی تاریخیں یاد ہونی چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، شرعی احکامات سارے کے سارے قمری تاریخوں کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ عورت کے حیض کے ایام، عورت کے نفاس کے ایام، اس کے ساتھ ساتھ طلاق کے ایام، عدت کے ایام، حج کے دن، رمضان المبارک کے روزے، مغرب اور فجر کی نماز، یہ ساری چیزیں ان کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے ساتھ ہے۔ قمری تاریخوں کے اعتبار سے شرعی احکامات پر عمل ہوتا ہے۔ اگر کسی نے، عورت نے نفاس کے دن پورے کرنے ہوں گے تو وہ چاند کی تاریخ کو دیکھیں گی۔ اگر کسی نے عدت کے دن پورے کرنے ہیں تو وہ چاند کی تاریخ کو دیکھ کر عدت کے دن پورے کرے گی۔ اگر کسی نے طلاق کی عدت گزارنی تو وہ چاند کی تاریخ سے چلے گا۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب قمری تاریخ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس لیے قمری تاریخوں کو یاد کرنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے، سب سے پہلا کام سحری کرنا۔ سحری کرنا سنت ہے۔ آج کچھ نوجوان کیا کرتے ہیں، رات کو تاخیر سے کھانا کھا لیا، صبح اٹھا ہی نہیں، رات ہی نیت کر لیجیے روزہ بس،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا، تم سحری کیا کرو، اس میں اللہ تعالی نے تمہارے لیے برکت رکھی ہے۔ تو سحری کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سحری تاخیر سے کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اتنی تاخیر سے نہ کی جائے کہ اذان کے دوران ہی کھاتے رہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اذان تب شروع ہوتی ہے جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اور اذان کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس وقت اذان شروع ہوتی ہے۔ اگر کوئی اذان کے دوران کھائے گا اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سحری تاخیر سے کرنا، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے افطاری جلدی کرنا۔ افطاری کا وقت ہو گیا فوراً افطاری کرو، کسی قسم کی کوئی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ سحری کے لیے جو نیت کے الفاظ کہے جاتے ہیں، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان کہے جاتے ہیں نا، یہ الفاظ کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ چونکہ امت کا اس پر عمل ہے تو یہ آسان جملہ ہے عربی کا روزے کی نیت کرنے کے لیے، اس لیے علماء اس کی اجازت دیتے ہیں کہ عربی الفاظ میں اگر کوئی روزے کی نیت کر رہا ہے تو اس کی اجازت ہے، اس میں کیا گناہ ہے؟ اگر کوئی اردو الفاظ میں بھی کر لیتا ہے تو نیت تو اس کی بھی ہوگی، اگر کسی نے زبان سے کچھ بھی نہیں کہا نیت تو اس کی بھی ہوگی۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ جو الفاظ لکھے جاتے ہیں وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ آپ اپنی زبان سے صرف نیت کے کلمات کہہ رہے ہیں بس، اس کے علاوہ شریعت کے اندر حدیث مبارکہ میں اس کے کوئی بھی کلمات نہیں ہیں۔ افطاری کا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری جلدی کرنے کا حکم دیا۔ افطاری کھجور سے کرنا سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمکین چیز سے بھی افطاری کی ہے، پانی سے بھی افطاری کی ہے، اس لیے اگر کوئی کسی اور چیز سے افطاری کر رہا ہے تو اس کو ملامت نہیں کرنی چاہیے، ٹوکنا نہیں چاہیے، بے عزت نہیں کرنا چاہیے۔ جس کے پاس جو گنجائش ہے وہ اس چیز سے کر رہا ہے، شریعت میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ الدین یسر، دین کیا ہے؟ آسان ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے، کہتے ہیں نا، کھانے سے پہلے بھی میٹھا کھانا سنت ہے، کھانے کے بعد میٹھا کھانا بھی سنت ہے، کھانے کے آخر میں نمکین کھانا بھی سنت ہے، کھانے سے پہلے نمکین کھانا بھی سنت ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ صرف میٹھا کھانا سنت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو میٹھا کھانا سنت کہا جاتا ہے نا، وہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر کھانے کے بعد پھل کھانا پسند فرماتے تھے، فروٹ کھانا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو فروٹ نمکین ہوتے ہیں، فروٹ زیادہ تر میٹھے ہوتے ہیں، اس لیے یہ بات زیادہ شہرت پا گئی۔ رمضان مبارک کے مہینہ کے حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حصے بیان فرمائے۔ پہلا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رمضان مبارک کے اہتمام، اس پر آپ کا عمل ملتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان مبارک کا چاند نظر آتا کمر کس لیتے۔ کمر کسنا آپ لوگ زیادہ سمجھتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو مکمل طور پر تیار کر لیتے،
حضرت عائشہ مزید وضاحت فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 رمضان تک بہت کم رات کو آرام کرتے، لیکن جب آخری عشرہ شروع ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر ایسے بالکل نہ آتے جیسے بستر پر آنا بھول گئے ہوں۔ آخری 10 دن آپ بستر پر آتے ہی نہیں تھے، اتنا اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان کے اندر تہجد کی نماز پابندی سے پڑھا کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، باقی امت پر فرض نہیں تھی۔ حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، آپ رمضان اور غیر رمضان میں تہجد کی 8 رکعات پڑھا کرتے تھے۔ رمضان میں اور رمضان کے علاوہ پورا سال تہجد کی 8 رکعات پڑھا کرتے تھے۔ اب تہجد اور تراویح میں فرق کیا ہے؟ تہجد کہا جاتا ہے قیام اللیل کو، رات کو کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرنا، نوافل پڑھنا۔ رات کا جو چھٹا حصہ آخری حصہ بنتا ہے، یعنی اگر 6 گھنٹوں کی رات ہے، آخری جو 2 گھنٹے ہیں ان 2 گھنٹوں کو تہجد کا وقت کہا جاتا ہے، اول اور قریب ترین وقت۔ رمضان المبارک کے اندر تہجد کے وقت میں کھڑے ہو کر عبادت کرنے سے قیام رمضان کا ثواب ملتا ہے، اور رمضان المبارک کے علاوہ اگر کوئی شخص تہجد کے وقت کھڑے ہو کر نفل پڑھتا ہے تو وہ قیام اللیل ہے۔ بالکل اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک 20 رکعات تراویح، اس کے بارے میں قیام رمضان کے الفاظ ہیں۔ کیا الفاظ ہیں؟ قیام رمضان کے۔ قیام اللیل جہاں بھی استعمال ہوا وہاں رمضان اور غیر رمضان کی بات ہے، یعنی قیام اللیل سے تہجد مراد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رمضان المبارک میں عبادت کا اہتمام کرتے تھے کہ آخری عشرہ آپ بستر پر آتے ہی نہیں۔ اب دوسری چیز، روزہ رکھنا۔ روزہ رکھنا ہر بالغ مرد عورت مسلمان پر فرض ہے۔ ہر بالغ مرد اور عورت مسلمان پر رکھنا فرض ہے۔ اب آیا کہ کوئی شخص نہیں رکھ سکتا، جو نہیں رکھ سکتا اس کے لیے 2 اجازتیں ہیں، نمبر 1 قضا، نمبر 2 فدیہ۔ اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے۔ تیسری صورت ہے کفارہ۔ وہ صورت تب بنتی ہے اگر کسی نے رکھ کر توڑ دیا، پھر اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ قضا، کفارہ اور فدیہ، ان تینوں کی تعریف کرتا ہوں۔ قضا کہتے ہیں کسی شرعی عذر کی وجہ سے اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھ سکا تو وہ بعد میں وہی روزہ ایک رکھ کر قضا دے لے، وہ قضا ہوگی، وہ اس کا روزہ ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں قضا۔ ایک روزے کے بدلے ایک روزہ رکھ لینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قضا کرنا۔ دوسری چیز کفارہ۔ کفارہ کہتے ہیں اگر کسی شخص نے روزہ رکھا اور جان بوجھ کر توڑ دیا، اگر جان بوجھ کر توڑا ہے تو اس کو کفارہ دینا پڑے گا۔ ایک روزے کا کفارہ 60 روزے لگاتار رکھنا۔ اگر 60 روزے لگاتار نہیں رکھ سکتا
تو پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا دینا، اس کے علاوہ کوئی معافی نہیں، کوئی صورت بچنے کی نہیں۔ اب کوئی شخص روزہ رکھتا ہے، اس نے خود نہیں توڑا، جان بوجھ کے نہیں توڑا، کسی وجہ سے ٹوٹ گیا، عورت کو حیض آ گیا، مرد کے روزہ ٹوٹنے کی مختلف صورتیں ہیں، منہ بھر قے آ گئی، دیگر صورتیں۔ اگر روزہ جان بوجھ کر نہیں توڑا، خود کسی شرعی عذر کی وجہ سے ٹوٹ گیا، اب اس پر صرف قضا ہے، کفارہ نہیں۔ فدیہ کی تعریف، فدیہ کہتے ہیں کسی شرعی عذر کی وجہ سے اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھ سکتا، روزے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ اس روزے کے بدلے فدیہ ادا کر دے۔ ایک روزہ کا فدیہ ایک صدقۃ الفطر ہے، بات سمجھ آ گئی؟ ایک روزہ کا فدیہ ایک بندے کا جتنا صدقۃ الفطر ہے اتنا ایک روزے کا فدیہ بنتا ہے، بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ یعنی صدقۃ الفطر 2.25 کلو گندم، 2.25 کلو گندم ایک روزے کا فدیہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز، رمضان المبارک میں جو اوقات ہوتے ہیں ان اوقات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر بھی رمضان المبارک سحری کے بارے میں قرآن پاک میں واضح الفاظ فرمائے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ، جب تک کہ واضح ہو جائے، لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، فجر سے پہلے آسمان کی سفیدی اور سیاہی، جب سفید اور سیاہ دھاگا تم پر واضح ہو جائے اس وقت کھانا پینا چھوڑ دو۔ ایک واقعہ عرض کرتا ہوں، حدیث مبارکہ میں واقعہ موجود ہے، آپ خوش ہو جائیں گے، آپ تھوڑا سا ڈھیلے ڈھیلے بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھ کے سنائی، اگلے دن ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دیہات والے بادشاہ مزاج ہوتے ہیں، سبحان اللہ کہہ دے ہو، آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں نے سحری کے وقت کا آج بڑے آسان طریقے سے فیصلہ کیا۔ کیسے فیصلہ کیا؟ کہ میں نے اپنے تکیے کے نیچے ایک سفید اور ایک سیاہ دھاگا رکھ لیا، صبح اٹھا اور اس وقت تک کھاتا رہا جب تک وہ دونوں بالکل واضح نظر نہیں آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واہ 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 واہ، تیرا تکیہ اتنا بڑا ہے کہ جس کے نیچے سارا آسمان آ گیا۔ تو نے سفیدی اور سیاہی کے فرق بڑے عجیب انداز میں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا کہ تیرا تکیہ اتنا بڑا ہے کہ اس کے نیچے سارا آسمان آ گیا ہے، تو نے سفیدی اور سیاہی کو کیسے فرق کر لیا؟ تو وضاحت دی، یا رسول اللہ، میں نے ایک سفید اور ایک سیاہ دھاگا اپنے تکیے کے نیچے رکھا تھا، میں نے اپنے تکیے کے ذریعے سحری کا وقت معلوم کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کا وقت جو ہمیں بیان کیا، وہ جب آسمان پر سفیدی شروع ہو جائے اس وقت سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ شہروں کے اندر آسمان پر جلدی سفیدی نظر نہیں آتی، ہاں اگر بجلی بند ہو، بالکل اندھیرا ہو، پھر جلدی معلوم ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ آئیے بھائی، اندھیرے کے اندر سفیدی جلدی نظر آتی ہے نا، فل اندھیرا ہو تو سفیدی
جلدی نظر آتی. ایک آدمی نے سیاہ لباس پہنا ہو, حال میں ساری لائٹیں بند ہو, نظر آ جائے گا ہمیں. اور ایک آدمی نے سفید پہنا ہو, ساری لائٹیں بند ہو, وہ نظر آ جائے گا نا. تو یہی بات سمجھانے کا مقصد ہے کہ جب فل اندھیرا ہوگا اس وقت آسمان کی سفیدی جلدی سمجھ آ جائے گی. یہ چیز کھلے میدان میں جلدی بندے کو نظر آ جاتی ہے. کوئی یہ کہے جی وہ ہمارے محلے میں تو فجر کی نماز پڑھنے سے بھی گھنٹہ بعد جا کے سفیدی نظر آتی ہے, میں تو کھاتا رہوں گا. ایسے نہیں. اس کے بعد روزہ رکھنا یہ فرض اور واجب ہے. اب روزہ چھوڑنے کی گنجائش بھی موجود ہے. جیسا کہ میں نے فدیہ کا عرض کیا, جن پر روزہ چھوڑنا, اس کی قضا کرنا اور اس کا فدیہ دینا اس کی اجازت ہے, وہ 5 قسم کے افراد ہیں. نمبر 1, شرعی مسافر. اگر کوئی شخص تقریباً 78 کلومیٹر سفر کرتا ہے, جو کہ شرعی مسافت بنتی ہے, بہت ضروری سفر ہے. اگر اس نے 78 کلومیٹر سفر کیا اور وہ سفر کرنا چاہتا ہے تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. بعد میں روزے کی قضا کرنا لازمی ہے, واجب ہے, فرض ہے. نمبر 2, حاملہ عورت. اگر طبی ماہرین کا یہ کہنا ہو عورت روزہ رکھیں گی تو حمل کے کمزور ہونے کا, بیمار ہونے کا خطرہ ہے. آج کل تو کمزور ہونے کا عام طور پہ خطرہ سمجھ آتا ہے. عورت کو اس حالت میں جب بھوک لگتی ہے وہ سب کچھ بھول جاتی ہے, کیونکہ جو اس کو بھوک لگ رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو اس کے اندر ہے اس کو بھوک لگ رہی ہے. حاملہ عورت اگر روزہ چھوڑنا چاہے چھوڑ سکتی ہے, لیکن اس کی بعد میں قضا کرنی ہوگی. نمبر 3, اب کسی عورت نے بچہ پیدا کیا, بچے کو دودھ پلاتی ہے, اس کی وجہ سے کمزوری اور بھوک زیادہ محسوس ہوتی ہے, تو اس کے لیے بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے, لیکن بعد میں قضا کرنا واجب ہے. نمبر 4, کوئی شخص زیادہ بوڑھا ہو جائے, شدید بڑھاپا ہو, روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے, تو ایسے شخص پر روزہ چھوڑنا جائز ہے, لیکن روزے کا فدیہ دینا واجب ہے. اب بعد میں قضا کیا کرے گا, وہ تو مزید بوڑھا ہو جائے گا بعد میں, ایسے ہے نا. تو مزید بوڑھا ہو جائے گا تو وہ روزہ کیسے رکھے گا؟ ایسے شخص کے لیے روزہ چھوڑنے پر فدیہ دینا لازمی ہے. نمبر 5, مریض شخص. اگر کوئی شخص شدید بیمار ہے, روزہ رکھنے سے اس کی مرض بڑھنے کا خطرہ ہے, تو اس پر بھی روزہ چھوڑنا اجازت ہے, فدیہ بھی دے سکتا ہے, اور اگر صحت مند ہو جائے تو قضا بھی کرنی ہوگی. اگر کوئی شخص جہاد پر جاتا ہے اس کے لیے بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے, لیکن اس کو بعد میں قضا کرنی ہوگی. اس کے بعد نماز تراویح. نماز تراویح کے بارے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے, وہ جی نفل نماز ہے, ضروری نہیں ہے پڑھنا. کہتے ہیں نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور سنت مؤکدہ ہے 20 رکعت تراویح پڑھنا. کتنی رکعت؟ 20 رکعت. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محمد بن ابی شیبہ اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث مبارکہ نقل کرتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھا کرتے تھے.
کتنی رکعت تراوی؟ 20۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں 8 رکعت پڑھ لوں اور سنت ادا ہو جائے، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ اگر اس نے 12 رکعت چھوڑ دی، وہ بالکل اسی طرح گناہگار ہوگا سنت چھوڑنے کا، جس طرح مغرب کے بعد کی 2 سنتیں چھوڑنے والا گناہگار ہے، ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں چھوڑنے والا گناہگار ہے، فجر سے پہلے کی 2 سنتیں چھوڑنے والا گناہگار ہے، اسی طرح تراویح کی 1 رکعت بھی چھوڑنے والا گناہگار ہے۔ کیوں؟ وہ بھی سنت مؤکدہ اور یہ بھی سنت مؤکدہ۔ پوری 20 رکعت تراویح پڑھنا رمضان مبارک کے مہینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس پر وضاحت اور دلیل، تراویح کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خلفائے راشدین اور پورے 1400 سال میں امت کی تاریخ ہے 20 رکعت تراویح پڑھنا۔ یعنی جب بھی امت نے نماز تراویح پڑھی، 20 رکعت تراویح پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے لے کر آج تک مکہ و مدینہ میں 20 رکعت تراویح ہو رہی ہیں۔ کتنی رکعت؟ 20 رکعت تراویح ہو رہی ہیں۔ اگر کوئی شخص آ کر حاجی بن کے آ جائے، کیا حج ہے اور ہمیں آ کر دے دے فتویٰ، ہم کہیں گے بھائی جان آپ حاجی بنے ہو، مفتی نہیں بنے، لہذا آپ حج کے انوارات اور برکات بتائیں، رفع یدین کے فتوے نہ دو۔ اچھا، اگر کوئی پھر بھی باز نہیں آتا، وہ کہتا ہے مکے میں رفع یدین ہو رہا ہے، ہم کہتے ہیں بھائی جان اگر مکے میں رفع یدین ہو رہا ہے، ہم مان کے رفع یدین کر لیں گے۔ مکے میں 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہیں، کیا آپ 20 رکعت تراویح پڑھو گے آئندہ؟ کہے گا نہیں، ہم کہیں گے پھر ہم بھی نہیں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اپنے لیے اور ترازو، ہمارے لیے اور ترازو۔ آپ بات کرو تو وہ فتویٰ، ہم بات کریں تو فرقہ واریت۔ آپ فتویٰ دیتے ہو تو شر پسندی نہیں پھیلتی، ہم دلیل دیتے ہیں بات سمجھانے کے لیے، مسئلہ حل کرنے کے لیے، تو ہم شر پسند ہو جاتے ہیں۔ ہم کہیں گے بھائی جان اگر مکہ اور مدینہ والوں کو دیکھ کر رفع یدین ثابت کرنا چاہتے ہو تو پھر ان کے ہاں 3 طلاق 3 ہے، پھر 3 طلاق کو 3 ماننا پڑے گا۔ وہ مقلد ہیں، تم غیر مقلد ہو۔ وہ امام احمد بن حنبل، امام مالک، ان کی تقلید کرتے ہیں، آپ تو ان میں سے کسی کو مانتے ہی نہیں ہو، آپ تو ان کو تقلید کے قابل نہیں مانتے، تقلید تو دور کی بات ہے۔ اس لیے 20 رکعت تراویح کے بارے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی اور پھیلائی جاتی ہے۔ او جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تراویح تو پڑھی گئی ہیں لیکن 20 رکعت نہیں پڑھی گئی، یہ تو حضرت عمر نے شروع کروائی تھی۔ کیوں نہیں کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ بولو گے تو بات جلدی سمجھ آئے گی۔ ہم پورا سال مولوی بنتے ہیں، حضرت بیٹھے ہیں، مولانا عمر فاروق صاحب اندر سن رہے ہیں، ہم پورا سال عالم بنتے ہیں، جتنا مرضی پڑھ لیں، ہمارے استاد کہتے ہیں جب تک تکرار نہیں کرو گے بات سمجھ، اس لیے عرض کر رہا ہوں آپ بولو گے تو بات سمجھ آ جائے گی۔ ہم 10 سال لگا کے بھی تکرار کے بغیر بات نہیں سمجھ سکتے، آپ 10 دن لگا کے بغیر تکرار کے بات کیسے سمجھ جاؤ گے؟ بات سمجھ آ گئی؟ بولو، بات جلدی سمجھ آئے گی۔
غلط فہمی پھیلائی غیر مقلدین نے، جن کا پہلی 4 صدیوں میں وجود ہی نہیں ہے، آئے وہ ہمارے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا دین ثابت کرنے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اور بھائی جن کے مذہب کا پہلے 300-400 سال کوئی وجود ہی نہیں تھا، وہ ہمارے اوپر 3 صدیاں چھوڑ کے پہلی صدی کا دین ثابت کرنے آ گئے۔ سبحان اللہ۔ ہم کہتے ہیں یہ غلط فہمی دور کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعات تراویح نہیں شروع کی، 20 رکعات تراویح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھی ہے۔ 20 رکعات تراویح کس کی سنت ہے؟ بولو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو چیزیں شروع ہوئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں شروع ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، آپ فرماتے ہیں میں نے اس لیے پورا مہینہ تراویح نہیں پڑھی کہیں میری امت پر فرض نہ ہو جائے، یعنی ضروری تھا لیکن پڑھی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو چیزیں شروع ہوئیں وہ کل 4 چیزیں ہیں نماز تراویح کے حوالے سے۔ نمبر 1 کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہر مسجد کے اندر نماز تراویح شروع ہوئی۔ نمبر 2 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر پورا مہینہ نماز تراویح پڑھنا شروع کیا گیا۔ نمبر 3 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا شروع کیا گیا۔ نمبر 4 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں نماز تراویح میں مکمل قرآن کریم پڑھنا شروع کیا گیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس میں کہیں یہ ذکر ہے کہ 20 رکعات حضرت عمر کے دور میں شروع ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 8 تھی؟ کہیں ذکر ہے؟ کہیں بھی نہیں۔ ہم عرض کرتے ہیں بھائی جان آپ کہتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعات پڑھی ہے، ہم کہتے ہیں چلو آپ کی مان لیتے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے تو پھر آپ کی پوری مانو، اگر صحابہ کی بات ماننی ہے تو پھر ان کی پوری مانو۔ 2 بیڑیوں میں ٹانگیں نہ پھیلاؤ۔ دین افراط اور تفریط کا نام نہیں ہے، میانہ روی کا نام ہے۔ دین نہ زیادتی ہے نہ کمی، بالکل درمیانہ رستہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سنت میرے خلفائے راشدین کی سنت ہے، اور جس نے میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کر لیا اس نے میری سنت پر عمل کر لیا۔ 73 فرقے ہوں گے، 73 حق پر فرقہ کون سا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرا صحابی میرے صحابہ ہوں گے وہ فرقہ حق پر ہوگا۔ اہل سنت سنت والے، والجماعت صحابہ والے۔ والجماعت سے مراد کون سی جماعت ہے؟ صحابہ۔ جو و جماعت لکھتے ہیں نا، الف لام نہیں لگاتے، بات سمجھ آ رہی؟ جو الف لام نہیں لگاتے وہ صرف خلفائے راشدین مراد لیتے ہیں۔ اور ہمارا کیا ایمان ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، سارے صحابہ جنتی، اولئک هم المؤمنون۔ سمجھ آئی؟ اولئک المؤمن نہیں فرمایا، اولئک هم المؤمنون، سارے مومن حقا، پکے۔ سارے صحابہ کیا؟ پکے مومن۔ تو ہم اس لیے کیا ہیں؟ اہل سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والے، والجماعت صحابہ والے، حنفی صحابہ کے شاگرد امام ابو حنیفہ والے، دیوبندی
پوری دنیا میں دیوبند اسلام پھیلانے والے. اب سمجھ آ گئی اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی ہم کیوں کہلاتے ہیں؟ سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے 20 رکعت تراویح پڑھنا. ایک دفعہ سارے کہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے 20 رکعت تراویح پڑھنا. اب جو کہتے ہیں 8 رکعت تراویح آپ کی سنت ہے، حدیث میں آ گیا. یہ دیکھو جی اب بخاری چ نہیں آ گیا واگا، آپ ویکھو میں تمہیں کاٹ کے نہیں دیتا واگا. یہ واگا واگا نہ کرو، کرتے ہیں نا ایسے. کس کس کا واسطہ بڑا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں. آپ کا واسطہ بڑا ہے نا غیر مقلدین سے. یہ واگا واگا کر کے حدیث بخاری شریف آویک بخاری چ نہیں آ گیا واگا، آویک لکھے نہیں ہے گا 8 رکعتاں. ہم کہتے ہیں بھائی جان 8 رکعتاں تو لکھے ہیں، پورا مہینہ جماعت نہ پڑھنا کتنے لکھے ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ 8 رکعت کا ذکر ہے، وہاں رمضان اور غیر رمضان کا بھی ذکر ہے. پھر پورا سال پڑھو نا 8 تراویحاں. کیوں جی؟ پھر پورا سال پڑھو. اچھا اگر تم کہتے ہو 8 رکعت تراویح ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھی، تم بھی 3 دن پڑھو. پھر پورا سال کیوں پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں جی صحابہ نے پڑھی. ہم کہتے ہیں بھی صحابہ کی مانی، صحابہ نے پھر 20 پڑھی ہیں، پھر صحابہ کی پوری مانو. یہ لوگ صحابہ کے عمل کو حجت نہیں مانتے. جو صحابہ کو نہیں مانتا وہ بھی مسلمان نہیں ہے. اور میرے شیخ نے لکھا جو صحابہ کے عمل کو حجت نہیں مانتا، میں یہ کہتا ہوں وہ بھی مسلمان نہیں. وہ حضرت عمر کا انکار کرتے ہیں، یہ حضرت عمر کے اقوال افعال اعمال کا انکار کرتے ہیں. بات سمجھ آئیے؟ یہاں تک لکھا ہے وہ بڑے رافضی یہ چھوٹے رافضی، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، واضح الفاظ موجود ہیں. یہ عام فرقہ نہیں ہے. یہی فرقہ جس نے مرزا غلام احمد قادیانی کو جنم دیا، یہی فرقہ جس کے بلبوتے اور سہارے پر مرزا محمد علی انجینئر امت کو جہالت کی طرف دھکیل رہے. بہت بڑا دعویٰ، یہ عام سا بچہ کہہ دے بہت بڑے جج صاحب کو جو بات قرآن و حدیث میں آئی ہوئی ہے نا میں وہی مانوں گا، اس کے علاوہ میں نہیں مانتا. جج صاحب کچھ کہہ سکتے ہیں آگے سے؟ بولو نہیں. حالانکہ جو شریعت کے اصول ہیں ان کے مطابق بات چلے گی. جو اصول آپ نے اپنے صحابہ کو دیے اس کے مطابق بات چلے گی. آپ نے حضرت معاذ کو کیا فرمایا؟ یمن بھیجا. معاذ کس طرح فیصلہ کرو گے؟ یا رسول اللہ قرآن سے. معاذ قرآن سے اگر فیصلہ نہ ہوا پھر کیا کرو گے؟ یا رسول اللہ آپ کی سنت سے. معاذ اگر میری سنت میں بات نہ ملی کیا کرو گے؟ یا رسول اللہ اپنی طرف سے اجتہاد کر لوں گا. آپ نے سینے پر ہاتھ مارا. شاباش یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایسا صحابی دیا، ایسے لوگ دیے جیسے لوگ میں چاہتا تھا. یعنی جو اجتہاد کرنا جانتے اور سمجھتے ہیں امت کو گمراہ کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے. یہ ہے ما انا علیہ و اصحابی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین اتبعوہم باحسان، جس نے صحابہ کرام کی اتباع کی، صرف اتباع نہیں نیک نیت کے ساتھ. جس نے نیک نیت سے کرنی ہے وہ 20 رکعت تراویح پڑھتا ہے، صحابہ سے مروی روایت کو بھی پڑھتا ہے، صحابہ کے عمل کو بھی مانتا ہے. اور جس نے بھی احسان نیک نیت سے نہیں عمل کرنا، بد نیتی اور دھوکے سے عمل کرتے ہوئے 8 رکعت پڑھنی ہے، اس نے 8 رکعت لے لینی ہے، صحابہ کے عمل کو چھوڑ دینا ہے. یہ دھوکہ نہیں ہے، یہ 2 نمبری نہیں ہے. کہتے ہیں جی ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی، ہم کہتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ کا عمل دیکھو، عمل کیا کہہ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
رمضان مبارک کے مہینہ میں 20 رکعت تراویح پڑھی. کتنی رکعت؟ 20 رکعت. عقلی دلیل میں نے آپ کو شاید اس دن عرض کر دی تھی. مجھے جو ایک سوال کیا گیا تھا کہ جی بحث نہیں کرنی چاہیے، قیامت والے دن فیصلہ ہو جانا ہے، ایسے ہی ہے؟ میں نے کہا اگر قیامت والے دن پہ چھوڑو تو پھر بھی تم جھوٹے ہو، پھر بھی تم نہیں بچ سکتے. ہم کہتے ہیں تھوڑا سا گزارا کرو، ہم سے دلیل سے بات کرو. اگر قیامت والے دن نکلی 20 ہم تو بچ جائیں گے، اگر قیامت والے دن نکلی 8 ہم پھر بھی بچ جائیں گے. 12 نفل 8 تراویح پھر بھی بچ گئے. تم 12 کہاں سے لاؤ گے؟ بات سمجھ آ گئی؟ ایک بندہ مجھے کہنے لگا او جی آپ نے 20 رکعت تراویح کہہ کے امت کو مشقت میں ڈال دی ہے. بڑی مشقت ہے 20 رکعت تراویح پڑھنا. کیوں جی ایسا مشقت ہے نا؟ جی ہے. اس نے کہا کہ 20 رکعت تراویح ڈال کر آپ نے امت کو مشقت میں ڈال دیا. میں نے کہا بھائی جان مشقت 20 رکعت میں نہیں ہے، مشقت 8 رکعت میں ہے. وہ کس طرح؟ آپ بھی مانتے ہو تراویح میں قرآن مکمل کرنا سنت ہے، ہم بھی مانتے ہیں مکمل کرنا سنت ہے، ٹھیک ہے. اب ایک حافظ 20 رکعت میں ایک پارہ پڑھ رہا ہے، وہ زیادہ کھڑا کرے گا یا جو 8 رکعت میں ایک پارہ پڑھے گا وہ زیادہ کھڑا کرے گا؟ بولو. جو 8 رکعت میں پارہ پڑھے گا وہ زیادہ کھڑا کرے گا، اور جو 20 رکعت میں پارہ پڑھے گا وہ کم کھڑا کرے گا. اور رمضان مبارک میں سب سے مشکل کام قیام کرنا ہی تو ہے، اور تراویح کا جو سب سے بڑا عمل وہ قیام اللیل، قیام رمضان ہے. اور قیام کس کو کہتے ہیں؟ کھڑے ہونے کو. تو اس لیے مشقت 20 رکعت میں نہیں ہے، مشقت 8 رکعت میں ہے. اللہ تعالی نے اہل حق کو اگر دلیل دی ہے تو اس دلیل کو سمجھانے کی بصیرت بھی دی ہوتی ہے. جب بھی دنیا میں کوئی فرعون اٹھا اللہ نے اس کے مقابلے میں موسیٰ کو بھیجا ہے. اب تراویح کو قیام رمضان اور تہجد کو قیام اللیل کہا جاتا ہے. آج کے ہمارے سبق کی آخری بات، زکوٰۃ پر تو آپ بات سن چکے ہیں نا. صدقۃ الفطر، صدقۃ الفطر اس کا نصاب بھی وہی ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے. صدقۃ الفطر ہر مسلمان بالغ مرد عورت پر واجب ہے. اگر کوئی نابالغ کی طرف سے بھی دینا چاہے تو اس کو بھی اجر ملے گا. صدقۃ الفطر کا نصاب وہی ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے. ایک فرق ہے صرف، زکوٰۃ کے مال پر سال گزرنا شرط ہے اور صدقۃ الفطر کے مال پر سال گزرنا شرط نہیں ہے. صدقۃ الفطر میں عید الفطر سے پہلے پہلے اس کو ادا کرنا واجب ہے. اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہوا، اس نے صدقۃ الفطر نہیں دیا کسی عذر کی وجہ سے، وہ عید الفطر کے بعد بھی دے گا اور اللہ سے استغفار بھی کرے. بات سمجھ آ گئی؟ کیونکہ یہ واجب عمل ہے. صدقۃ الفطر اس کا نصاب 52.5 تولہ چاندی اور اس کے برابر اگر ضرورت سے زائد مالیت ہو 7.5 تولہ سونا یا اس کے برابر ضرورت سے زائد مالیت ہو تو ایسے شخص پر صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے. صدقۃ الفطر 4 چیزوں کے حساب سے دیا جائے گا.
نمبر 1 گندم، نمبر 2 کھجور، نمبر 3 کشمش، نمبر 4 جو۔ گندم 1.25 کلو کے حساب سے دی جائے گی، یا 2.25 کلو گندم صدقۃ الفطر ادا کرنا ہوگا، یا 2.25 کلو گندم کے برابر اس کی قیمت صدقۃ الفطر ادا کرنا ہوگا۔ اگر کوئی کشمش جو کھجور کے حساب سے دینا چاہتا ہے تو 3.5 کلو کا حساب لگا کر دینا ہوگا۔ 3.5 کلو کھجور یا اس کی قیمت، 3.5 کلو جو یا اس کی قیمت، 3.5 کلو کشمش یا اس کی قیمت ادا کرنا صدقۃ الفطر واجب ہوگا۔ صرف گندم کے حساب سے صدقۃ الفطر دینے کا عام رواج ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس، جیسے میں نے اس دن حساب لگا کر عرض کی، 80,000 روپے کی مالیت ہے جو 52.5 تولہ کی قیمت بنتی ہے، وہ گندم کے حساب سے دے دے۔ اگر کسی کے پاس لاکھوں روپے ہیں، اس کو تو اب گندم کے حساب سے نہیں دینا چاہیے نا یار، اس کو تو فضیلت والا عمل اختیار کر کے کھجور کے حساب سے دینا چاہیے۔ 3.5 کلو کھجور کے تقریباً 750-800 روپے بنتے ہیں، کوئی زیادہ تو نہیں ہے نا۔ تو صدقۃ الفطر اچھے طریقے سے فضیلت والے انداز میں ادا کرنا چاہیے۔ صدقۃ الفطر کو عید الفطر سے پہلے عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی عید کی نماز سے پہلے نہیں ادا کر سکا تو وہ اگر عید کے 3 دنوں کے اندر بھی ادا کر دیتا ہے، اس کا بھی ادا ہو گیا۔ اگر 3 ایام کے بعد ادا کرے گا، اب اس کو ساتھ استغفار کرنی پڑے گی، کیونکہ اس نے ایک واجب میں تاخیر کی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ آخری بات، اعتکاف۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرنا، 20 رمضان المبارک غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہونا اور شوال کا چاند نظر آنے سے پہلے مسجد کے اندر رہنا، یہ سنت اعتکاف کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ بھی اعتکاف کیا ہے، لیکن سنت اعتکاف صرف آخری عشرہ کا اعتکاف ہے۔ اگر کوئی شخص 9 دن، اس سے کم، 8 7 6 5 4 3 2 1 گھنٹہ 1 لمحہ بھی اعتکاف کرنا چاہے تو نفل اعتکاف ہو جاتا ہے، اس کو اعتکاف کرنے کا ثواب ملے گا۔ سنت اعتکاف میں بغیر ضرورت کے مسجد سے نکلنے پر اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ مسجد کے اندر جو آج کل واش روم، بیت الخلاء، غسل خانے یہ بنے ہوئے ہیں، وہاں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ معتکف کے لیے، اعتکاف کرنے والے کے لیے ٹھنڈک حاصل کرنے کے علاوہ غسل کرنے کی اجازت موجود ہے۔ صرف ایویں نہ گرمی میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے بار بار جاتا رہے، اس صورت میں اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بیت الخلاء میں جائے، وقت ضائع نہ کرے، یہ نہ ہو مسجد میں سگریٹ نہیں پی سکتا، اب جناب افطاری کے بعد بیت الخلاء میں جا کر سگریٹ پی رہے، وہ وقت ضائع کرنا ہے، اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اسی طرح وضو خانے کا بھی حکم ہے، وضو میں بھی زیادہ دیر نہ لگائے۔ اگر ایک جگہ پر جامع مسجد نہیں ہے، دیہات کی مسجد ہے، وہاں جمعہ نہیں ہوتا، تو اعتکاف کرنے والا جمعہ پڑھنے کے لیے جامع مسجد میں جا سکتا ہے، لیکن وقت ضائع نہ کرے۔
راستے میں کسی بھی شخص کے پاس کسی بھی کام کے لیے کھڑے ہونے کی اجازت نہیں، سیدھا جائے، جمعہ پڑھے، فرض پڑھ کر واپس آئے، باقی نماز اپنے اعتکاف والی جگہ میں پڑھے۔ اعتکاف کا معنی ہے ٹھہرنا، مسجد میں رکنا، ٹھیک ہے؟ اعتکاف مسجد کے زیادہ سے زیادہ چھپی ہوئی جگہ میں، کونے میں کرنا چاہیے۔ کئی لوگ پردہ ہی نہیں اٹھاتے، جماعت ہو رہی ہوتی ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ جب جماعت ہو تو اپنے پردے وغیرہ خیمے اٹھا کر جماعت کے ساتھ ملنا چاہیے۔ بات سمجھ آ گئی؟ جو نفلی اعتکاف ہے اس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، کوئی دن متعین نہیں ہے، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نفلی اعتکاف کرنے کا ایک فائدہ ضرور ہے، مسجد میں اعتکاف کے بغیر کھانا پینا اور سونا مکروہ ہے۔ اگر اعتکاف کی نیت کر لی، اب کھانا پینا سونا حلال ہو گیا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور بلا عذر مسجد میں سونا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کا بھرپور اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ابھی سے رمضان المبارک کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک سوال ہے، اگر بندہ پورا مہینہ روزہ نہ رکھے تو اس پر فدیہ ہے، وہ ہر روزے کا فدیہ الگ الگ دے گا یا اکٹھا ایک مرتبہ فدیہ ادا کرنا ہوگا؟ دونوں صورتوں میں دے سکتے ہیں، الگ الگ بھی دے سکتے ہیں، اکٹھا بھی دے سکتے ہیں۔ اور کوئی سوال؟ پرچی نہیں ہے؟ کل میں نے آپ سے سوال کرنے ہیں، آج کر لو، بچ جاؤ گے، ورنہ میں نے کل ٹیسٹ لینا آپ سے۔ جی چلو، اور کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو وہ کر لیں، زبان سے کر لو، لکھا ہوا نہیں ہے۔ کیا چیز؟ یہ بھائی پوچھ رہے ہیں، جماعت ہو رہی ہو، جماعت کے ساتھ اگر دوسری تیسری چوتھی رکعت میں مل گیا تو کیا جماعت میں شریک ہو کر فوراً ثنا پڑھنی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جماعت کے اندر اگر آپ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ملے ہیں تو آپ نے ثنا پڑھنی ہے، اگر آپ بعد میں ملے ہیں تو ثنا نہیں پڑھنی۔ پھر جب آپ باقی رکعات شروع کریں گے، یعنی امام سلام پھیرے گا، آپ کھڑے ہو کر بقیہ نماز پوری کریں گے، اس وقت جو آپ پہلی رکعت پڑھیں گے وہ آپ کی پہلی رکعت ہے، اس میں آپ نے ثنا پڑھنی ہے۔